اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم سکستھ سوشل سائنس پارٹ ہسٹری ٹاپک جو ہمارا ہے آج کل اشوکا دا امپرر ہو گئے اپ وار، اس کا ہم لاسٹ پارٹ پڑھیں گے آج. تو اس سے پہلے ہم پڑھا کہ جو اشوکا تھے وہ بہت بڑے امپائر تھے. وہ مورین ڈائناسٹی کے بڑے امپررس میں مانے جاتے ہیں. اشوکا کے جو اشوکا نے جو کلنگا وار گیو اپ کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے خون خرابہ نہیں دیکھا جا سکا. تو اس کے اب ہم پڑھیں گے کہ وٹ واز اشوکا دھما. اشوکا کے جو دھما جو اس کا دھرم تھا، وہ اس کی جو ریلیجس جو آئیڈیاز تھے وہ کیا تھے، وہ کیا انڈیکیٹ کر رہے تھے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج. Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. He felt that just a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teaching of the Buddha. اشوکا کا یہ ماننا تھا کہ اس کا یہ ذہن تھا کہ جو مطلب ایک انسان کو صرف ورشپ آف گاڈ یا پرفارمنس آف جو سیکریفائس ہم قربانی دیتے ہیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. کہ اس کا یہ ماننا تھا کہ جیسے ایک فادر، ایسے ایک باپ اپنے بچوں کو تربیت دیتا ہے، اچھی تربیت دیتا ہے، ان کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اچھے مینرز بتاتا ہے. تو اسی طرح ایک امپرر کی یہی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اچھی تربیت دے. ہی واز آلسو انسپائرڈ بائی دا ٹیچنگ آف دا بدھا. جیسا ہم نے چیپٹر 7 میں پڑھا ہے کہ جو بدھا کی ٹیچنگس تھی وہ اس سے بہت زیادہ انسپائر تھے. There were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there was quarrels in the families and amongst neighbors. Ashka felt it was his duty to solve these problems. تو وہاں پر جو اس ٹائم جو تھا وہاں پر بہت ساری پرابلمز تھی ایک سوسائٹی میں. لوگ ڈفرینٹ ریلیجن کو فالو کر رہے تھے، مختلف ریلیجن کو فالو کر رہے تھے، اور یہ سم ٹائم یہ کانفلکٹ میں تبدیل ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اپنے ریلیجن کو بڑھاوا دیتے تھے، کچھ لوگ اپنے ریلیجن کو بڑھاوا دیتے تھے. جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ ڈفرینٹ تھی. تو اس چیز سے کنفلکٹ سوسائٹی میں ہو رہا تھا. اور یہ بھی تھا کہ جو سلیو سرونٹس ہے ان کو بالکل الٹریٹ، ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی، بدسلوکی کی جاتی تھی. کئی وقت فیملیز میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا یا نیبرہڈ میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. تو اشوکا نے یہ فیل کیا کہ یہ اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ان چیزوں کو سالو کرے، ان پرابلمس کو سالو کرے. سو ہی اپوائنٹڈ آفیشلز نون ایز دا دھما مہاتما who went from place to place teaching people about دھما. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بہت سارے آفیشلز جو اس کے لیے اپوائنٹ کیے ان آفیشلز کو نام رکھا گیا کہ دھما مہاتما. جو دھما مہاتما ہے اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پلیس ٹو پلیس جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، لوگوں کو پڑھائے، لوگوں کو بتائے کہ اصل میں ریئل دھما کیا ہے. Beside Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing officials to read his message to those who could not read it themselves. جو اس نے اپنے میسیج جو ہے وہ انسکرائب کیے تھے راکس پہ یا پلرس پہ، میسیج کے ڈسپلے کیے تھے. تو اس کے برعکس اس نے آفیشلز اپوائنٹ کیے کہ آپ جاؤ، جو لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کے لیے وہ پڑھو جو میرے میسیج راکس یا پلرس پر دیے ہیں. اشوکا آلسو sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. تو اشوکا نے اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے میسنجرس اپوائنٹ کیے کہ اس کے جو آئیڈیاز ہے اباؤٹ دھما جو ہے وہ بالکل جو اس کی نیبرنگ کنٹریز ہے ان میں بھی پھیل جائے، جیسے سیریا ہے، ایجپٹ ہے یا گریس ہے یا شری لنکا ہے. He built roads, dug wells and built rest houses. Beside he arranged for medical treatment for both human beings and animals. اس نے بہت سارا کام کیا. اس نے روڈ بنائے ہیں، اس نے کنویں کھدوائے ہیں، اس نے ریسٹ ہاؤسز بنائے ہیں. تو اس نے اس کا جو سب سے بڑا کام مانا جاتا ہے کہ اس نے میڈیکل ٹریٹمنٹ ارینج کیے ہیومنز کے لیے اور اینیملز کے لیے. میڈیکل ٹریٹمنٹ اس نے ارینج کیا.
مسیج ٹو ہز سبجیکٹ. جو مسیج تھا اشوکا کے جو مسیج تھا اس کے لوگوں کے لیے وہ کیا تھا؟ پیپل پرفارم ویرائٹی آف ریچولز وین دے فال ال، وین دیئر چلڈرن گیٹ میریڈ، وین چلڈرن آر بورن اور وین دے گو آن جرنی، دیز ریچولز آر ناٹ یوزفل. تو اشوکا کہہ رہا ہے کہ جو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریچولز وہ ہون وغیرہ یا وہ ہون وغیرہ کرواتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں، جب کسی کی میرج ہوتی ہے، یا جب کوئی نیو بورن چائلڈ برتھ لیتا ہے، یا کسی کی انجری ہوتی ہے، یا کوئی کسی سفر پہ جانا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے کیا کروانا چاہتا ہے؟ ہون کروانا چاہتا ہے. دیز ریچولز آر ناٹ یوزفل. اشوک کہہ رہا ہے کہ وہ ریچولز یوزفل نہیں ہیں. اف انسٹیڈ پیپل ابزرو ادر پریکٹسز دس ووڈ بی مور فروٹفل. واٹ آر دیز ادر پریکٹس؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے برعکس اگر جو لوگ ہیں وہ ادر پریکٹس کو اپنائے، ریچولز کے بغیر، ان ہون وغیرہ کے بغیر کچھ ادر پریکٹس اپنائے تو وہ زیادہ فروٹفل ہوں گی. چلو ہم دیکھتے ہیں کہ ادر پریکٹس کیا ہے. دیز آر بینگ جنٹل وتھ سلیوز اینڈ سرونٹس، ریسپیکٹنگ ونس ایلڈرس. تو ایک پریکٹس یہ ہے کہ آپ بالکل جو سلیو سرونٹس ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو اپنے ایلڈرس ہیں ان کی عزت کرے. ٹریٹنگ آل کریچرس ود کمپینشن، گیونگ گفٹس ٹو دا براہمنز اینڈ مونکس. جو آل کریچرس ہے ان کو ایک سامانیہ ٹریٹ کیا جائے، ان کو ایک سامانیہ ٹریٹ کیا جائے، ان کی مطلب ان کی ہم کہیں گے عزت کی جائے، آل کریچرس کی عزت کی جائے. وہ بالکل مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. تو بالکل جو برہمنز اور مونکس ہے ان کو گفٹ پریزنٹ کیے جائے. اٹ از بہت رانگ ٹو پریز ونس اون ریلیجن اور کرٹیسائز ادرس. تو سب سے بڑی بات یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اپنے ریلیجن کو بڑھاوا دینا اور کرٹیسائز دوسرے ریلیجن کو کرٹیسائز کرنا، یہ بہت بڑی غلط بات ہے. اشوکا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہم کہیں گے کہ یہ رانگ پریز ہے، یہ رانگ پریکٹس ہے کہ اگر ہم اپنے ریلیجن کو بڑھاوا دیں گے اور دوسرے ریلیجن جو ہیں ان کی کرٹیسائز کریں گے. ایچ ون شوڈ ریسپیکٹ دیئر ادر ریلیجن. اف ون پریزز ونس اون ریلیجن وائل criticizing others, one is actually doing a greater harm to one's own religion. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہر کسی کو دوسرے کے مذہب کی عزت کرنی چاہیے. اگر کوئی اپنے مذہب کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے یا بڑھاوا دیتا ہے، یا دوسرے کے مذہب کو کرٹیسائز کر دیتا ہے، تو ادر وے یہ اپنے مذہب کو ہارمفل کر دیتا ہے. جیسے کہ اگر ہم کسی مذہب کو برا کہیں گے یا اس کی کوئی بے حرمتی کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ واپسی پہ وہ ہمارے مذہب کو بھی برا کہہ سکتا ہے، وہ ہمارے مذہب کو بھی بے حرمتی کر سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں تاکہ ہم اپنے مذہب کو بھی بچا سکیں اور دوسرے کا جو اعتماد ہے اس کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion and respect it. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اشوکا جو ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے مذہب کی جو مین ٹیچنگ ہے، یا ہم کہیں گے کہ جو مین آئیڈیا ہے اس ریلیجن کو، اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، تاکہ واپس میں کیا ہمیں ملے کہ ہمارے مذہب کی ریسپیکٹ ہو جائے. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, wrote, his edicts, instructions still speak us to in a language we can understand, and we can still learn much more from them. Identify the parts of Ashoka's message that you think are relevant today. تو پنڈت جواہر لال کہہ رہا ہے کہ اس میسیج کے بارے میں جو اشوکا نے انسکرائب کیے ہیں پلرس پہ یا راکس پہ، اس نے انسکرائب کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ صاف طور پر ابھی بھی اپنی لینگویج میں کہہ رہا ہے کہ جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے تو وی کین اسٹل لرن مچ مور فرام دیم. ہم بہت زیادہ ان سے سیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں. ایلس وائر. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اسی دوران اراؤنڈ 2300 BC یا آج 2300 سال پہلے، 2400 سال پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا. سم ٹائمز بفور دا ٹائمز آف دا مورین امپائر اباؤٹ 2400 years ago, emperor in China began building the Great Wall. تو اسی زمانے کے پیرلل اگر ہم دیکھیں گے کہ جو چائنا کی گریٹ وال جو ہے وہ بن رہی تھی. اٹ واز مینٹ ٹو پروٹیکٹ دا ناردرن فرنٹیئر آف دا امپائر فرام دا pastoral place. Addition to that wall were made over a period of 2000 years because the
frontier of the empire kept shifting. And the wall is about 6,400 kilometer long, and it is made of stone and bricks with a road along the top. Several thousand people worked to build the wall. There are watchtowers all along at distance of about 100 to 200 meters. اسی دوران جو ہے اس کے پر جو ہے چائنا میں وال بن رہی تھی، گریٹ وال جسے ہم کہتے ہیں، گریٹ وال آف چائنا جو ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ 6,400 کلو میٹر ہے. اس میں اس کے پیرلر جو ہے وہ الانگ روڈ ہے. سیورل تھاؤزنڈ ورکر جو یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے اس میں کام کیا ہے. تو وہاں پر ہم کہیں گے ہر ڈسٹنس پہ ہم کہیں گے کہ وہاں پر ایک واچ ٹاور ہے. 100 یا 200 میٹر کی ڈسٹنس پہ وہاں پر ایک واچ ٹاور ہے. تو یہ تھا ہمارا بیٹا آج کا ٹاپک. آج ہم نے یہ ٹاپک جو ہے ہم جو پڑھ رہے تھے آج کل اشوکا دا ایمپرر ہو گیو آف دا وار، تو ہم نے اینڈ کیا. انشاءاللہ کل ہم دوسری جو لیسن ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. خدا حافظ.